اگر ایک آدمی نے جو عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے، اس نے کسی عورت کے ساتھ جو عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، انلیگل انٹرکورس کیا ہے، صحیح نکاح کے بغیر فزیکل ریلیشن شپ اختیار کیا ہے، بدکاری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس عورت کو پریگنینسی ہو گئی ہے اور وہ بچہ جنم دیتی ہے۔ اب یہ جو بچہ جنم دیا گیا ہے، کیا یہ اس زانی مرد کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اسی طرح سے کیا یہ اس زانیہ عورت کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا بچہ جو انلیجیٹیمیٹ سن جس کو کہا جاتا ہے یا حرام کا بچہ کہا جاتا ہے، جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، وہ زانی مرد اس کا نہ وہ شرعی بیٹا کہلائے گا اور نہ ان دونوں کے درمیان نسب نامہ جاری ہوگا اور نہ ہی ان کے درمیان وراثت جاری ہوگی۔ یعنی اگر وہ زانی فوت ہو جاتا ہے تو یہ بچہ جو حرام کا جو اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے اور نہ وہ اس کا باپ ہے، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ جب یہ بچہ فوت ہو جائے تو وہ زانی جو ہے وہ اس کا باپ، اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ ہاں، وہ زانیہ عورت جو ہے جس کے ساتھ زنا کے نتیجے میں یہ حرام کا بچہ انلیجیٹیمیٹ سن پیدا ہوا ہے، اس حرام کے بچے کا جو نسب نامہ ہے وہ اس زانیہ عورت کی طرف ہوگا، وہ اس کی ماں ہوگی، یہ اس کا بیٹا ہوگا۔ یعنی کہ اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو یہ جو حرام کا بچہ ہے یہ اس کا وارث بنے گا۔ اور اسی طرح سے اگر یہ فوت ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے، تب وہ جو زانیہ عورت ہے وہ اس بچے کی وارث بنے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل عاہر بحرۃ او امۃ فالولد ولد زنا لا یرث ولا یورث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آزاد عورت یا کسی لونڈی سے زنا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ زانی مرد کا وارث بنے گا اگر وہ زانی مرد فوت ہو جاتا ہے، اور نہ ہی وہ زانی مرد اس بچے کا وارث بنے گا جب یہ فوت ہوگا۔ تو حرام کا جو بچہ ہے اس کا نسب نامہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، لہٰذا جو وراثت ہے وہ بھی زانی مرد اور اس حرام کے بچے کے درمیان نہیں چلے گی، بلکہ زانیہ عورت جو ہے اس کے ساتھ اس بچے کی وراثت چلے گی۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ وہ بچہ جو لعان کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس کا حکم بھی یہی ہے۔ لعان کہتے ہیں کہ خامد کو اپنی بیوی پہ شک ہو گیا کہ اس نے کسی کے ساتھ برا کام کیا ہے، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، لیکن اس کے پاس اس زنا کو ثابت کرنے کے لیے، اس بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہیں ہیں۔ اب اگر وہ بولتا ہے گواہوں کے بغیر تو وہ بہتان ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر حد قذف 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر وہ نہیں بولتا اور وہ اسی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جو بد کردار عورت ہے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تو اب ایسا خامد کیا کرے؟ تو شریعت نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایسے خامد بیوی جو ہے وہ عدالت میں جائیں، خامد پہلے 4 قسمیں اٹھائے کہ اللہ کی قسم میری بیوی اس نے حرام کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد جو عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، وہ آئے، اگر تو وہ واقع ہی اس نے گناہ کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قسمیں نہ اٹھائے، لیکن اکثر ایسے ہوتا نہیں ہے، بلکہ سب کو اپنی عزت اور احترام کا خیال ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے نیچا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو عورت اگر اس چیز کا انکار کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ 4 قسمیں اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم میرا خامد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور وہ سچا ہے میرا خامد تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ جیسے ہی یہ قسمیں پوری ہوں گی تو ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، اب دوبارہ ان کے درمیان کبھی بھی شادی نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، اب اگر وہ جو خامد نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا تھا وہ الزام سچا ہو، وہ الزام سچا تھا، خامد سچا تھا اور بیوی جھوٹی تھی، بیوی نے بس ویسے ہی لوگوں کے سامنے اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کا خامد سچا تھا،
اور اس نے زنا کیا ہوا تھا اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ جو بچہ ہے اس کو لیان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ کہتے ہیں۔ تو یہ بچہ بھی ماں کی طرف منسوب ہوگا، یہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، یعنی جس عورت کے ساتھ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس کا بیٹا ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان وراثت چلے گی، اگر وہ ماں فوت ہوتی ہے تو اس بچے اور ماں کے درمیان جس کے ساتھ زنا کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے وراثت چلے گی۔ البتہ وہ جو اس کا خامد ہے، جو حقیقی خامد ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا نسب نامہ چلے گا اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور نہ ہی اس آدمی کے ساتھ اس کا نسب نامہ چلے گا یا وراثت چلے گی کہ جس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو حرام کا جو بچہ ہے یا لیان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا جو نسب نامہ ہے اور جو وراثت ہے وہ زانیہ جو عورت ہے اس کے ساتھ چلے گا، جو زانی مرد ہے اس کے ساتھ نہیں چلے گا۔